بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بھی بلاگ ہے یہ بیسکلی میں خود اپنے بال کاٹ رہا ہوں، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف جو چیزیں ہیں استعمال کی ساری عام چیزیں ہیں، اور ٹرمر ہے، کینچی ہے، کنگھی آپ نے جو اسپیشل دیکھی ہے وہ کنگھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ بہت بڑا والا جو کنگھا ہوتا ہے وہ استعمال میں نہیں آتا ہے، اس میں وہ آپ کو پرابلم کرتا ہے۔ یہ جو مشین کے ساتھ آتی ہیں مختلف قسم کی کنگھیاں، یہ بالوں کا سائز جو آپ نے جتنے چھوڑنے ہیں، جتنی لمبائی اس کے حساب سے ہوتا ہے، تو یہ اس کے حساب سے جو چاہیے وہ والی استعمال کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک ٹرمر بھی ہے۔ یہ ٹرمر جو ہے وہ چھوٹا ٹرمر ہے، چھوٹے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی مجھے کوئی نہیں سمجھ میں آئی اتنی خاص۔ تو اگر کسی اور بھائی کو پتہ ہو تو کمنٹس میں بتائیں کہ اس کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف کانوں کے بال اس سے صاف کرتا ہوں، باقی کہیں پہ یہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بگ پاکی ریزر ہے۔ اس ریزر جو ہے یہ بڑے بال ذرا جو ہے ان کو آسانی سے اتار دیتا ہے، تو ہم اس طرح کی جگہ یہ یوز کریں گے، اور ٹیوزر کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو۔ اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا برش ہے جو مشین کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹرمر کے بالوں کو۔ یہاں سے ہم جب آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے سائڈ کے بالوں کو اتارنا ہوتا ہے، اور میں نے کیونکہ پہلے ہی تقریباً 2 ہفتے پہلے کی میں نے کی ہوئی ہے، 10 دن، ہاں 2 ہفتے پہلے کی میں نے یہ ٹرمنگ کی تھی خود ہی، تو اوپر بال ذرا بڑے رہ گئے تھے، سائڈوں سے تو کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن اب زیادہ ہو گئے تھے تو میں یہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ دوبارہ کروں۔ تو یہ میں نے 3 mm والی جو ہے اس میں کنگھی جو ہے وہ اس میں فٹ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ مشین میں ایزی ہوتی ہے فٹ کرنی، اس میں فٹ کرنے کے بعد اس کو آپ یوز کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو 3 mm لمبے بال ہوں گے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور باقی جو ہے وہ لگیں گے۔ اس میں مختلف سائز آتے ہیں، اس والے میں میرے پاس 3 mm سے لے کے 12 mm تک کی، ایک 3 mm، 6 mm، 9 mm اور 12 mm، تو یہ 4 سائز ہیں۔ تو فی الحال تو میں جو ہے وہ میری کوشش یہ تھی کہ یہاں سائز نظر آئے، لیکن وہ کیونکہ بلیک کلر میں امبورڈڈ ہی لکھا ہوا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال یہ ڈفرینٹ وہی ہیں، 3 سے لے کے 12 تک 4 سائز ہیں یہ۔ تو سب سے چھوٹا جو ہے یہ 3 mm ہے، یہی والا میں استعمال کروں گا، کیونکہ مجھے سائڈوں پہ قلموں کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ ہم نے بیسکلی جو ہے وہ اس کو ٹرم کرنا ہے زیادہ، اور پیچھے والا حصہ ٹرم کرنا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کرو کٹ رہنے دیں، لیکن یہ پراپر کرو کٹ تو نہیں بن سکا، لیکن کافی حد تک اس سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ کرو کٹ میں بھی جو آپ کی کلمیں ہوتی ہیں سائڈوں سے، کانوں کے اوپر والا جو ایریا ہوتا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وہاں اس طرح لگانا ہوتا ہے، ہم اس طرح خود تو نہیں لگا سکتے۔ اس کا حل تو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 mm کی ہم نے اس کے ساتھ کنگھی لگا کے تو ہم یہ اس کو کر رہے ہیں، اور اوپر تک ہم اس کو پھیرتے جاتے ہیں جہاں تک تقریباً جو ہمارے کنارے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے نیچے نیچے یہ ساری ہم جو اس پہ باری باری سب جگہ پھیر رہے ہیں، اور ایک سے زیادہ دفعہ پھیرنا ہوتا ہے تاکہ ہر دفعہ پھیریں تو تھوڑا 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 جو ہے وہ جو بچ جاتے ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ پورا ایریا جو ہے اس کو سمودھ کر لیتے ہیں۔ اب جب یہ کنگھی والے پھیر چکے ہوں گے کنگھی کے ساتھ مشین، تو تھیوریٹیکلی سمجھ لیں کہ کم از کم جو ہے وہ 3 mm پہ یہ بال سارے سائڈوں والے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ پیچھے والا، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس وقت کیمرے کی تھرو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شیشے میں اتنا مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پیچھے والے بال جو ہیں، گدی کے بال جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ۔ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، صرف جو میں نے سائز مقرر کیا ہوا ہے تو میں اندازے سے اس کو پھیرتا جا رہا ہوں، تو یہ آپ اندازے سے ہی کرتے ہیں اور فیلنگ لے لیتے ہیں کہ کتنا کو اوپر تک آپ نے لانا ہے۔ تو میں کیونکہ فوج میں ہوں اس لیے مجھے جو فوج کے جو پرنسپلز ہیں وہ ہونے چاہیے کہ بال جو ہے کانوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے، پیچھے نہیں آنے چاہیے۔ باقی میں کوشش کروں گا کہ بھئی خود جب کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس طرح کی تو ماسٹر اتھنٹیکیشن نہیں آ سکتی۔ کرونا کے دنوں میں مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ زبردست کام ہے، اور میں نے اس پہ کام کیا۔ یہ دیکھیں یہ دوسری طرف سے بھی میں کر رہا ہوں اب، اور یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا بہت، باقی جو ہے وہ آپ خود امیجینیشن بھی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی تو یہ ایک سائز آپ نے لگا دیا ہے، اور اس کو آپ بار بار پھیر کے میک شور کرتے ہیں۔ آپ مشین کے اوپر جو بال بچتے ہیں ان سے دیکھ کے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو گیا۔ اگر اس پہ زیادہ بال آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی بہت سارے بال باقی ہیں۔ یاد رکھیں اس سے صفائی نہیں ہوگی، سارے بال ایک لیول پہ آ جائیں گے،
تو یہ بیسکلی تو جو ہے وہ کینچی سے اور مشین سے جو نائی آپ کو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دوسرا بندہ ہوتا ہے، پیچھے چاروں طرف گھوم چکا ہوتا ہے، آپ نہیں گھوم سکتے. شیشے میں بھی آپ کو لمیٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں. پیچھے والا شیشہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا گھر میں نا، ورنہ باتھ روم میں یہ نارمل باتھ روم ہے، میں اس میں نارمل شیشہ سامنے لگا ہوا ہے جس پہ میں کر رہا ہوں، اور ایک سائڈ پہ میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہاں سے شروع کر کے میں نے نیچے کوشش کی ہے کہ داڑھی کے نیچے والے بالوں کو، لیکن وہاں اتنی زیادہ یہ چل نہیں سکی مشین جو ہے. اب میں نے داڑھی کے بالوں کی ٹرمنگ شروع کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام، جس مشین کا کام ختم ہو تو وہ کر لیں. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو داڑھی کی ٹرمنگ، داڑھی اور مونچھوں کی ٹرمنگ پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا. وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگی. اس پہ ٹپس بھی دوں گا بہت ساری. فی الحال جو ہے وہ مجھے دونوں کام کیونکہ یہ کرنے تھے تو میں نے آئیڈیا مجھے یہ آیا اور میں نے یہ بنایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پذیرائی کتنی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ واقعی پسند کرتے ہیں کہ اس میں واقعی کو کام کی چیزیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے تو پھر میں اس پہ مزید ویڈیو بناؤں گا، اور داڑھی اور مونچھوں کی ٹرمنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. میرے نالج میں تو یہ آیا کہ تھوڑی سی اگر آپ سادہ مزاج ہے، بہت بڑے ڈیزائن نہیں بنانے، تو آپ خود بنا سکتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ پرانے زمانے میں 20 ریال میں ہم کٹواتے تھے، 10 15 میں کٹواتے تھے جب، تو ہم رعایت کروا کے 20 ریال کروا لیتے تھے. لیکن اب یہ جس ایریے میں رہتا ہوں مطار قدیم میں، تو یہاں جو ہے وہ بہت پھر آگے بڑی مشکل سے 35 ریال پہ آتے ہیں، ورنہ 45 ریال مانگتے ہیں. اب 45 ریال آپ 50 کا نوٹ دے رہے ہیں، یہاں پہ اندازہ خود کریں کہ 45 ریال کتنے مہنگے ہیں. اور وہ کوئی کٹنگ کوئی ایسی اسپیشل نہیں ہوتی کہ بھی میں کہوں کہ بھی بہت انہوں نے فنکاری دکھائی ہوتی ہے. نارمل کٹنگ ہوتی ہے، کوئی اس میں اسپیشل کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ چہرے پہ وہ تھریڈنگ کر دیتے ہیں، اور تھریڈنگ سے جو ہے وہ بال اتار دیتے ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ فی الحال یہاں پہ میں داڑھی کے بالوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تو آپ کو ضرور بتاؤں. آپ جب شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع اس طریقے سے ہی کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ٹرمنگ کر رہے ہیں. آپ کوشش نہ کریں اس کو چھوٹی کرنے کی، کیونکہ ہم جو انجانے لوگ جو ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی سی ٹرمنگ کرتے کرتے اس کو زیادہ لے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اچھی خاصی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو میں یہاں پہ جو ہے ابھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس کو برابر کروں پورشن کو، کیونکہ میرے بال جو ہے وہ سامنے والے تھوڑی اور اس کے آس پاس کے ایریے کے جو ہے بال وہ بڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور سخت بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جلدی بڑھتے ہیں. جبکہ سائڈوں پہ اور کانوں کے پاس اور نیچے والا یہ جو ایریا ہے یہاں پہ بال جلدی نہیں بڑھتے بلکہ کم بڑھتے ہیں. تو یہ ٹاپ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس کو جو ہے وہ لانے کا تو کوئی طریقہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ ٹاپ کے بال جو ہے وہ میں کاٹنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح چل رہے ہیں اس وقت. اور اوپر سے بھی بال میں نے اتارے ہیں. یہ تو پتہ نہیں یہ کام ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ یہ مجھے لگتا ہے ہاں اٹیچ تو ہے، چل تو رہا ہے، دونوں چل رہی ہیں ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اوپر بال کینچی سے کٹتے ہیں، ان کو کنگھی سے آپ سیدھا کھڑا کر لیتے ہیں، اور بالکل جو اوپر ٹاپ پہ جو زیادہ بال تھوڑی سی جو ٹاپ ہوتی ہے وہ آپ کاٹتے ہیں، سارے نہیں کاٹتے نیچے تک. اس طرح تھوڑے تھوڑے 2 یا 3 دفعہ میں آپ کاٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھی وہ آپ کے جو بال جو وہ ایک جیسے کٹیں گے. یہ دیکھیں ابھی اس میں کہیں کہیں جو زیادہ نظر آ رہے ہیں ان کو پھر میں چیک کرتا ہوں ہر دفعہ، اور سیدھا یہاں رکھ کے کاٹنے کی بجائے پھر ٹاپ پہ ہی لے جا کے کاٹتے ہیں. اس سامنے والا حصہ جو ہے یہ آپ ماتھے والے جو بال ہیں یہ جو ہے ان کی شکل بنا رہا ہوں. یہاں سے میں نے یہ دیکھے کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں یہ یہاں سے خراب ہو جائے گی، اور شیشے میں یہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے نا زیادہ. تو پھر میں نے ان کو جو ہے وہ کوشش یہی کی کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، اور وہی میں نے جو ٹاپ جو نائیوں والا اصل طریقہ کار ہے وہی اڈاپٹ کیا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بالوں سے کھڑے کر کر کے اس کو کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے کہ یہ میرے قابو میں آ جائے. تو اب مسئلہ کوئی نہیں ہے اس میں بھی. یہ جی یہ دیکھیں آپ، یہ اوپر ایسے کھڑا کر کے اور پھر اس کو کاٹیں آپ. اس طریقے سے جب آپ کاٹیں گے تو آپ دیکھیں کہ بال جو ہے وہ ایسے آپ کو محسوس نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک دم کاٹا ہوا ہے، اور گریجولی اور یہ پورے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ ٹاپ سے کاٹنے چاہیے، یہ ایسے
تو نائی کے پاس تو وہ دونوں ہاتھ فارغ ہوتے ہیں اپنے ہی، اور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھے شیشے میں دیکھ کے کاٹنے پڑ رہے ہیں، اس لیے مجھے آہستہ آہستہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ آرام سے کنگھی سے اور کینچی کی مدد سے جو ہے اس کو پراپر کاٹ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ٹھاک اس میں جو ہے وہ اب پہلے کی نسبت فرق پڑ گیا. پہلے ایک دم یہاں سائڈوں سے پتہ چل رہا تھا کہ بھی وہ بال جو ہے وہ کاٹے ہیں، ابھی تھوڑا تھوڑے تھوڑے مکس اپ ہو گیا ہے. آپ ایک آدھ دفعہ اور کاٹیں گے تو کافی یہ فرق پڑ جائے گا. یہ چیزیں وہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور فرق ان کا یہ دیکھیں میں نے بہت بہت بڑے تعداد میں نہیں، ایسے بہت زیادہ نہیں کاٹے ہیں، صرف جو اوپر علیحدہ علیحدہ سے نظر آتے ہیں تو وہ آپ کاٹ کے ان کو یونیفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جب یہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس حالت میں اگر آپ کاٹیں گے تو پورا وہاں کٹ بن جائے گا اور وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. اب جو ہے یہ سامنے والا حصہ کرنے کے لیے پھر مجھے یہ اس کو میں آپ کو ویڈیو کو کر لے کے آتا ہوں. یہ دیکھیں آپ. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ سامنے سے میں کاٹ رہا ہوں بال. اب سامنے سے آپ ماتھے پہ سیدھے لے آئیں اور ان کو جو ماتھے کی جو آپ کی ٹائم لائن بنتی ہے جس پہ آہستہ آہستہ اسی کے حساب سے اس کو تھوڑا تھوڑا کاٹتے جائیں اور برابر کر دیں. اگر بہت زیادہ بال یہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ آئیں تو ان کو آپ اور نیچے لے جا سکتے ہیں، جتنے لمبے آپ نے رکھنے ہیں وہ سامنے ماتھے پہ اتنے لمبے آئیں گے. اور سامنے کو کر کے تو آپ ماتھے والے بال کاٹیں گے، اور یہ اوپر کو کر کے یہ سائڈوں پہ جو لمبائی ہے وہ آپ فکس کریں گے. اس طریقے سے آپ سائڈوں والی لمبائی کو جو آگے بڑے ہوئے وہی کاٹیں تو وہ مرچنگ ہو جاتی ہے بالوں کی آپس میں. ایک دم آپ کو وہ لائن لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہ یہاں سے آپ نے لائن لگائی ہوئی اور وہ کاٹ دیا. رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے تھے، معاف کیجیے گا. اب لیفٹ سائڈ پہ میں کر رہا ہوں، آپ کو شاید نظر نہ آئے لیکن وہ کیمرے کی دوسری سائڈ ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ سارا کرنا ہے، اور ایزی کام ہے، اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور بہترین طریقہ ہے کہ بھی آپ جو ہے یہ اب آپ دیکھ لیں کہ مونچھیں کیسے بنانی ہیں. مونچھیں بناتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پہلے ہے، اور میں بعد میں بھی آپ کو پکچر ڈال کے دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مونچھوں کی ٹرمنگ پہ بھی اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو اس پہ میں علیحدہ سے ویڈیو بنا کے اور اس کو میں کروں گا اپلوڈ بعد میں. آپ اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے رائے دیں کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اس سلسلے میں مجھے یہ جو مسئلہ بنا ہے کہ فٹنگ پوری نہیں آئی، تو یہ بھی ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ نہ ہو. میں اس وقت مشین کو صاف کر رہا ہوں برش کی مدد سے، کیونکہ اب میں نے اس کو جو کاٹنا ہے وہ یہ اس کو بالکل باریک رکھنا ہے. پہلے جو ہے وہ میں نے بڑی 3 نمبر آپ کو پتہ ہے لگائی تھی، اب یہ بغیر اس کے ہے، اس میں سے میں نے کنگھی اتار دی ہے اور یہ بالکل نیچے اس کے ساتھ لگ کے سکن کے ساتھ. اینگل اس کا یاد رکھیں بالکل صحیح ہونا چاہیے، بہت دور اینگل نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا یہ اینگل ٹھیک ہوگا ہر جگہ سے تو آپ دیکھیں گے کہ بھی، اور پریشر بہت زیادہ نہیں دینا مشین کا، یہ مشین تھوڑے سے پریشر سے بھی کاٹ دی گئی. صرف آپ کی کوشش یہ ہے کہ ایسا ایسا گریجولی آپ دیں پریشر تاکہ سکن کے ساتھ سے بالکل یہ استرے والا ماحول پیدا کر دے. کیونکہ یہاں پہ استرا چلانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، خود اپنے دوسرے کا استرا استعمال کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. مشین کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی صاف ہوتے جا رہے ہیں بال. بہت اس طرح کا لائن نہیں بنے گی جیسی کہ آپ نائی سے بنواتے ہیں اس طرح کی مدد سے، لیکن کام چل رہا ہے. یہ فوج کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کانوں کے اوپر جو ہے یہاں بال نہ ہوں، فوجی کٹ میں یہ چیز ضروری ہے. تو یہ ایریا میں صاف کر رہا ہوں، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کان کو کھینچ کے نیچے تک جو ہے وہ میں چلا رہا ہوں اس کو. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اس طرح والا استعمال کرنا مسئلہ نہیں بنے گا. یہ کیونکہ گلائی ہوتی ہے تو یہاں اس طرح سے تو بن جاتا ہے، تو سیفٹی ریزر سے میں نے دیکھا تھا یہ وہ چلتا ہی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا یہاں پہ تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے. اس کی نسبت سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا اس نے صاف کر دیا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی ایسے ہی چلائے گا جائے گا. اس کو ہم نے یہاں سے تو کر لیا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی طریقہ ہو کہ سیفٹی ریزر جو ہے، ایک ریزر بازار میں مل رہا تھا میں نے دیکھا تھا وہ اور طرح کا ہے،
تو شاید وہ چل سکتا ہو، لیکن یہاں بہرحال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سائڈوں پہ جو ہے وہ اپنے لیے چلانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس طرح تو خود چلا کے دیکھا ہے، لیکن کسی دوسرے کے چلا کے دیکھو تو ٹھیک ہے۔ اور اپنے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو داڑھی کے نیچے والے حصے میں جو خط بنتا ہے وہاں چل سکتا ہے اس طرح مجھ سے، لیکن ہر جگہ پہ چلانا جو ہے وہ شیشے میں دیکھ کے بڑا مشکل ہے۔ ابھی بھی میں ویڈیو کے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مڑوں، لیکن مجھے خود بھی شیشے میں دیکھنا ہے، اس لیے میں پوری طرح سے گھوم نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف سے جو ہے وہ میں ابھی کر رہا ہوں، اور لیکن میں یہی ہے، میں آپ کو گھوم کے دکھاؤں گا کیونکہ میرے اس طرف جو ہے وہ ایک مول بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑا سارا مول بنا ہوا ہے، تو یہ بھی مجھے بچا کے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سیم جو میں نے یہ پروسیجر کیا ہے تقریباً اسی طرح کا ادھر بھی ہوگا جتنا کہ نظر آتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو کیسے کریں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر دوں اور آپ دیکھ بھی سکیں۔ اس وقت جو ہے وہ کچھ حصے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال میرے پاس پروفیشنل فوٹوگرافر تو نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے، اپنے طور پہ ہی بنایا ہے، اپنے اوپر ہی میں نے یہ تجربہ کیا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، تو میرے خیال میں تو یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کانشیس نہیں ہیں اور پیسے واقعی بچانا چاہتے ہیں، دیکھو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں، پھر اب کرونا کے پوسٹ کرونا ماحول میں جو ہے وہ ایک دم انہوں نے پیسے بہت زیادہ بڑھا دیے، کیونکہ ان کے حفظان صحت کے جو مسئلے ہیں وہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس کو آپ دیکھ کے رکھیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اگر، تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے وہ دوسرا جو ہے ٹرمر لگانے کی کوشش کی تھی، تو اوپر تو وہ چلا ہی نہیں، پھنس رہا تھا، تو پھر میں نے کانوں پہ آہستہ آہستہ لگایا ہے۔ کوئی مجھے ابھی تک بہرحال یہ اتنا یوزفل لگا نہیں ہے۔ اگر کسی صاحب کو اس کے بارے میں نالج ہو تو وہ مجھ سے شیئر کریں کہ اس کا آخر استعمال کیا ہے۔ میں نے جو اس کا استعمال دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈیز کے جو ایکسٹرا بال ہوتے ہیں، جو بھووں کے آس پاس اور ادھر ادھر چہرے پہ جو ان کے نرم اور ملائم بال ہوتے ہیں، یہ بیسکلی ان کے لیے ہے۔ یہ مردوں کے بال سخت ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ابھی یہ میرے مونچھوں کے بال اچھے خاصے سخت ہیں یہاں پہ، کیونکہ بہت ساری عمر تک تو جو ہے وہ میں کرتا رہا ہوں شیو، تو نتیجتاً یہ بڑے سخت بال ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے آپ سمجھتے ہوں۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ گزارا تو ہو ہی رہا ہے۔ تو یہ ٹرمر تو ایسے ہی میں نے سمجھ لیں کہ کر دیا ہے۔ اصل جو ہے وہ جو پہلا والا ٹرمر تھا اس نے ہی کام کیا ہے۔ ابھی پیچھے والا رہتا ہے، پیچھے بھی ٹرمر سے کرنا تھا اس کا جس طریقے سے ہم نے یہ سائڈوں پہ لگایا اسی طریقے سے ہم پیچھے بھی پھیرتے ہیں۔ تو ابھی جناب داڑھی کی ہم یہاں پہ آ گئے ہیں۔ داڑھی کے بالوں کو لیے بھی یہی طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو کینچی سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے قلم کے لیے جو کو چھوڑو اگر بچ گئے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کینچی سے میں نے کاٹنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی کامیاب کوشش نہیں ہے۔ سب جیسے ہم سامنے سے گزر کے اوپر جاتے ہیں تو بیک سائڈ پہ کینچی جو ہے وہ اس تک ہاتھ پہنچانا یا اس کا اینگل بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو سامنے والا حصہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب دونوں سائڈ پہ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ داڑھی کی ٹرمنگ کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کینچی سے صرف جو اوپر جو ایکسٹرا بال آپ کو نظر آتے ہیں، جو ایکسٹرا بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بال آپ اتارتے ہیں۔ جب آپ نے مونچھوں کی ٹرمنگ کرنی ہے تو مونچھوں کی ٹرمنگ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو کنگھی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں نیچے تک۔ یہ دیکھیں آپ کے مونچھوں کی ٹرمنگ جو ہے کیسے آئے گا جی، یہ نیچے چہرہ، ہاں چہرہ چھپ گیا ہے میرے خیال میں، اتنا آ ہی نہیں سک رہا۔ تو مونچھوں کی ٹرمنگ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب میں وہ آگے ہوا ہوں شیشے میں دیکھنے کے لیے، اس لیے آپ کو شاید نظر ہی نہ آ رہا ہو، لیکن میں ذرا پیچھے ہو جاؤں گا تو آپ دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں مونچھوں کی ٹرمنگ کے لیے ایک آپ کو علیحدہ سے ویڈیو بنا کے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اور ویڈیو کس طرح آپ کو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے یا نہیں، یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ کچھ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھی کس قدر بہتر بنتی ہے اور نہیں بنتی۔
یہ آپ لوگ جب فیصلہ کریں گے تو پتہ چلے گا. فی الحال تو میرے خیال میں یہ مونچھوں پہ کام کر رہا ہوں. اب آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے کافی یہ ان کو ٹرم کر لیا ہے. سامنے سے جو ہونٹ کی جو آپ کی بناوٹ ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے کاٹتے ہیں. اور کینچی اچھی والی چاہیے, یہاں پہ مس کرنے والی کینچی نہیں ہونی چاہیے. کھنڈی کینچی سے کام نہیں چلتا. اور ایسے کنگھی سے آپ اس کو نیچے کر کر کے, تو مجھے کیونکہ وہ لائن دیکھنی ہوتی ہے تو اس لیے مجھے نزدیک جا کے دیکھنی پڑتی ہے. آنکھیں برر آئی سائڈ بھی اب کمزور ہے, تو ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجھے اس کے قریب پہنچنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میں زیادہ آگے ہو جاتا ہوں اور کیمرے کی رینج سے باہر ہو جاتا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ میں ضرور بناؤں گا, لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ مونچھوں کے لیے اور داڑھی کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ بناؤں گا ویڈیو. اس میں آپ کو ٹرکس بھی بتاؤں گا. ایون اگر آپ نے باربر سے جب آپ جاتے ہیں بنوانے کے لیے تو کیسے آپ اس کو اپنی مرضی کی داڑھی بنوانے کے اس کو اگر آپ سمجھا سکیں تو جو اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر وہ ہر دفعہ آپ کے لیے اچھی بال بنائے گا. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک باربر کے پاس جاتے ہیں, داڑھی اسپیشلی جو ہے یا بال بنوانے کے لیے آپ اسے بتاتے ہیں, اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اگر آپ کو دوسرے باربر کے پاس جانا پڑے تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کی سمجھ میں آتی نہیں ہیں. تو اصل میں تو نائی کے پاس جتنے بھی نائی ہیں, کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے, اس میں مین ریزن جو ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کو جو سمجھ جاتا ہے خود بخود. آپ سمجھا نہیں سکتے میں ضروری ہو, تو جو خود بخود سمجھ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. جو خود بخود سمجھتا نہیں ہے وہ اچھا نہیں لگتا. یہاں پہ ہم جو ہے وہ مونچھوں کی آؤٹ لائن بنا رہے ہیں, اوپر والا حصہ, نیچے والا حصہ اور سائڈوں والا حصہ کینچی سے کاٹ کے اس کی آؤٹ لائن بن جائے گی, تاکہ جب ہم اس کو ریزر سے بالکل کلین صاف کریں تو اس وقت ہمیں یہ پتہ ہوگا کتنا حصہ ہم نے کرنا ہے اور کتنا حصہ نہیں کرنا. مونچھوں کے بعد مونچھوں کی جب آپ ہائٹ یا بالوں کی لینتھ جو ہے وہ ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہے. یہ اوپر والی جو آؤٹ لائن ہے وہاں آپ اس کو بالکل باریک کرتے ہو کینچی کی نوک کی مدد سے. جو ہونٹوں کے اوپر جو ہے یہ والا حصہ جو ہے یہاں تھک بال ہوتے ہیں اور ذرا زیادہ موٹے ہوتے ہیں, کیونکہ مونچھ رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے نا کہ نظر بھی آئے نا مونچھ. تو اس طریقے سے آپ اس کو کرتے ہو. اگر بہت چوڑی مونچھیں رکھیں تو اکثر وہ فیس کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتی ہیں اور عجیب جڈ اور وحشی سا انسان نظر آتا ہے. سم ٹائم کچھ لوگوں پہ وہ اچھی لگتی ہیں ان کی شخصیت کے لحاظ سے, کچھ لوگوں پہ وہ اتنی صاف نہیں لگتی. یہاں مقصد تو یہ ہے کہ جس طرح کی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں مونچھیں, آپ کی مرضی ہونی چاہیے کہ میں اس طرح کی مونچھیں رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ کو وہ بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے. تو جب آپ اوپر والے حصے سے جو ہے وہ کینچی کی مدد سے ٹائم لائن ایک لائن بنا سکتے ہیں. دوسرے طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ بالکل پتلا رکھ لیں اور پھر جتنا استرے یا ریزر کی مدد سے اوپر سے زیادہ ایکسٹرا حصہ نکال دیں. اسی طریقے سے جو ہونٹوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہ نیچرلی اس کو چھوٹا کرنا بڑا مشکل ہے, وہ کنگھی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بڑا رکھیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. بہرحال اپنی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے ویسے تو. اب کو کینچی کا کام جو ہے جب آپ خود کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور بھی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی حصہ ایک وقت پہ ختم کر سکیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کا ایک اینگل پہ کام کر کے ہاتھ تھک جاتا ہے تو آپ دوسری چیز پہ چلے جاتے ہو, ادھر سے کر کے تھوڑی دیر تو پھر آپ پہلی چیز پہ آ جاتے ہو. ہم پیشہ ور تو نہیں ہے نا کہ اور مشکل اینگل ہے یہ. کیمرے میں تو آپ کو اتنا ایزی لگ رہا ہے لیکن ویسے یہ بڑا مشکل ہے. شیشے میں دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ مجھے جو سائڈ لائن تھوڑی سی نظر آتی ہے اور میں اس کو مینٹین کر کے چلا رہا ہوں. یہ خط بننا ہے بیسیکلی, تو جب وہ سیفٹی لگے گی تو جہاں جہاں میں نے کینچی لگائی ہوئی ہے وہاں سے جو ہے وہ اتر جائے گا. یہ جہاں میں نے کنگھی رکھ کے دبایا تھا یہاں میرے یہ زیادہ پھولا ہوا تھا, یہاں بال میرے زیادہ بڑھتے ہیں. سامنے والا حصہ ٹھوڑی والا اور یہاں تک جو ہے وہ بال زیادہ بڑھتے ہیں. اس سے پیچھے بال اتنے گھنے بھی نہیں ہیں اور اتنے زیادہ وہ تیزی سے بڑھتے بھی نہیں ہیں, اس لیے وہاں سے میں کم کٹنگ کرتا ہوں. کینچی سے میرا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایریا جو ہے وہاں سے میں کٹنگ کم کروں, لیکن یہ ایریا جو جہاں پہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں وہاں سے بھی میں کٹنگ زیادہ کروں. اس کے علاوہ مجھے ٹھوڑی کے پہ جو ہے وہ ایک بنگالی سٹائل کی جو داڑھی ہوتی ہے جس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نوک سی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اس سے جو آپ کا منہ اور پتلا لگتا ہے. بنگالی جو ہے وہ ہیئر کٹنگ جب بھی انہوں نے کی تو انہوں نے اسی طریقے سے کی تھی. تو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ بھی اس میں نے کوشش کی ہے کہ میں نیچے سے اس کو ذرا سا چوڑا رکھوں, تو وہ مجھے منہ سے جو ہے وہ اتنا نوکدار نہیں نظر آتا, چو جیسا نہیں نکلتا, بلکہ ذرا بہتر لگتا ہے چوڑا چوڑا نیچے سے ہو.
تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ کینچی سے ایک بنانے کی یہ بھی وجہ ہے، ورنہ آپ مشین سے جب بنائیں گے تو اس کی کوئی شیپ نہیں دے سکیں گے، ساری ایک جیسی ہو جائے گی، جو آپ کے منہ کے چپ پڑے ہوئے ہیں وہ چھپیں گے نہیں، بڑھاپے میں آ کے جو ہے وہ کھڈے کہیں پڑے ہوتے ہیں کہیں سے، تو وہ سارے آپ نے اس میں کور کرنے ہوتے ہیں، آپ اوپر سے خود دیکھ کے انٹیلیجنٹلی تھوڑا 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 کر کے کاٹتے ہیں، اس طریقے سے ہم تھوڑا 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 کر کے کاٹ رہے ہیں، جو زیادہ بڑا ہوا حصہ ہے اس کو ہم زیادہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سے بال زیادہ نکلے ہوئے ہوں، سنگل نکلے ہوئے ہوں، زیادہ تعداد میں نکلے ہوئے ہوں، وہ ہم اتارتے ہیں، جب یہ ٹرمنگ کہلاتی ہے۔ جب ہم ساری کی ساری کو کاٹیں گے تو وہ چھوٹی ہو جائے گی داڑھی، تو آپ ضروری آپ کو اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے ٹرمنگ کرنی ہے، چھوٹی کرنی ہے اس کو کہ نہیں۔ تو فی الحال جو ہے ہم ٹرمنگ کر کے ہی یاد رکھیں کہ چھوٹی ہو جاتی ہے اچھی خاصی، کیونکہ ہماری ٹرمنگ بہرحال ہم شیشے میں دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو بال زیادہ لمبے ہوئے ہیں وہ یہ جو گھنا ایریا ہے یہاں پہ جو ہے میں بے فکری سے کینچی چلا رہا ہوں اور کافی بال اتار رہا ہوں، اور یہ دیکھیں سامنے سے یہاں بھی بال میرے کافی بڑھ جاتے ہیں، یہ سارا ایریا جو ہے یہ یہاں سے زیادہ بال اترتے ہیں، اسی طرح نیچے سے بھی بال زیادہ اترتے ہیں، تھوڑی کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں بھی سخت بال اگتے ہیں اور ان کو نکالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ دیکھیں نیچے والا حصہ بھی میں نکال رہا ہوں، لیکن جو سائڈوں پہ کانوں کے پاس اور اس سے ذرا نیچے تک جو گالوں کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ بال نرم بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت لمبے نہیں ہوتے، اور کافی عرصے کے بعد مطلب بڑھانے پڑتے ہیں ایک طرح سے آپ کو، وہ تب وہ باقی داڑھی کے ساتھ ملتے ہیں، تو ایک ہی جیسے نہ کاٹیں اور کنگھی لگا کے جیسے ہم ٹرمر سے کاٹتے ہیں، وہ اس کی ریزن یہ ہے۔ تو یہ داڑھی تقریباً ہماری اب تیار ہونے والی ہے، اس میں کینچی کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ریزر سے صاف کریں گے باقی سارا حصہ۔ یہ ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں، تو یہ جہاں تک ہو سکے تو ہم لے کے چلیں گے اس کو، اور جب دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ کلیئر پتہ چلے گا کہ بھی کیا رزلٹ ہے، ابھی آپ کو سارا رزلٹ نظر نہیں آئے گا کیونکہ موٹے موٹے کام ہم نے سارے کیے ہیں اس میں، لیکن فنیشنگ کسی کام کی بھی نہیں کی، تو فنیشنگ ٹچ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جائیں گے اوپر اور دوسری ویڈیو میں، اور اس کی ریکارڈنگ ہم پہلے چیک کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ریکارڈنگ اچھی ہوئی ہے، میں نے یہ اس کی کیونکہ میں نے جو نئی چیز کی ہے کہ میں نے باقی جو پروجیکٹ ہے اس کو میوٹ کر دیا ہے، جب وہ باقی پروجیکٹ کو میوٹ کیا ہے تو اچھی خاصی امپرومنٹ آئی ہے اس ریکارڈنگ میں، اور مجھے پیچھے اے سی کا مسئلہ بھی نہیں آ رہا کوئی، تو اگر یہ میرا تجربہ کامیاب رہا تو میں آئندہ بھی اس کو یہی کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا بہترین رزلٹ رہے گا۔ یہ جو اب جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہم کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں، اور 26-50 یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 25-26 ہاں ٹھیک ہے ختم ہونے والی ہے میرے خیال میں، اور جیسی ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلوں گا۔